बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम याद कर रहे हैं और पूरी दुनिया में लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन की आवाज़ आ रही है। हम हर साल जहाँ पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अपना पाकिस्तान हो, हम पूरी दुनिया में, दुनिया के हर कोने में इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद करते हैं। और ये जो इमाम हुसैन की कुर्बानी है, ये 1400 साल हो गए, मगर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमी है, उनका जो जज्बा है वो वैसे का वैसे ही है। और हम हर साल लब्बैक या हुसैन कह के दुनिया को बताते हैं कि ये जो अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये हम क़यामत तक इंशाअल्लाह हम और हमारे बच्चे, हमारी अगली नस्लें ये जारी रखेंगे। आज अब आप देख रहे हैं ये माबलाज लंदन का शहर में हम आए हैं। दुनिया का जो एक बहुत बड़ा मुल्क शहर है लंदन, लंदन के हम बिल्कुल सेंटर में हर साल की तरह हम इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद कर रहे हैं। और आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में जब जुलूस शुरू होगा, अभी ये तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारे अज़ादार भाई बहन आए हैं, वो मौक़िफ़ लाए हैं, उन्होंने न्याज की तैयारी कर रहे हैं, सारी तैयारी कर रहे हैं। घंटे तक ज़ोहर की नमाज के बाद जुलूस शुरू होगा। और ये जो जगह आप देख रहे हैं पार्क लेन है, जो पार्क लेन मतलब कि बहुत ही महंगा इलाका है लंदन का, वहाँ से ये जुलूस जाएगा और जाके ये वापस माबलाज पे ख़त्म हो जाएगा तकरीबन 5 बजे। अभी 11:30 का टाइम है, हम जल्दी आए माशाल्लाह। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा इमाम हुसैन के बारे में कि जो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीन वलीउल्लाह, ये जो हमारा कलमा है और लब्बैक या हुसैन, ये इसके ऊपर हमारी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यही हमारा मकसद है कि हम पूरी दुनिया में जाए, अल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की हम गवाही दें, पूरी दुनिया में हम जाके ये गवाही हम दें। और इसीलिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है कि ला इलाहा बचे, मुहम्मद रसूलुल्लाह बचे और अली वलीउल्लाह बचे। इसके अलावा जो इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी है, जब हम उसको याद करते हैं, मैं ये कहूँगा सबसे कि ये एक बेहतरीन दर्स है, ये एक बेहतरीन अपने बच्चों के लिए एक एजुकेशन है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को बताते हैं कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज दो, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो, तो ये जब अज़ादारी हम करते हैं, हम मजलिसों में जाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो नमाज है वो इमाम हुसैन ने पढ़ी। हमें नमाज का जो अफजल तरीन इबादत है, हमें पता चलता है कि ये कितनी बड़ी इबादत, ये कितनी अजीम इबादत है। क्योंकि जब इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी करबला में, अपना सर कटाया नमाज पढ़ते हुए, तब हमें पता चलता है कि नमाज कितनी बड़ी इबादत है कि एक शख्स जो है अपने बच्चों को कुर्बान करके वो फिर भी नमाज पढ़ रहा है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि नमाज के बारे में जब हम अज़ादारी करते हैं इमाम हुसैन। इसी तरह जब हम ज़कात देते हैं तो हम कुछ पाउंड देते हैं, हम कुछ डॉलर देते हैं, हम कुछ रुपया देते हैं,
مگر امام حسین نے جو قربانی دی، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے گھر والوں کو قربان کیا، اپنے صحابہ کو قربان کیا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ پاؤنڈ دے دے، کچھ ڈالر دے دے، کچھ روپیہ بندہ دے دے۔ صحیح زکوٰۃ، صحیح قربانی وہ ہے اپنے بچوں کو قربان کرنا۔ اسی طرح جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں روزے کا نہیں پتہ، روزہ اگر دیکھنا ہے تو کیا روزہ کیا ہے، تو کربلا چلے، کربلا جا کے دیکھیں، کربلا جا کے دیکھیں کہ جیسے 3 دن کا پیاسا امام حسین علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، امام حسین کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر روزہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ روزہ کیا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کتنی عظیم عبادت ہے روزہ رکھنا، تو امام حسین کی طرف دیکھیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کو ہم یہی سب یہی کہیں گے، میں چاہوں گا، سب لوگ آپ چاہیں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ یہی چاہیں گے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ہماری عزت کریں، وہ ہماری رسپیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ خاص طور یو کے میں، امریکہ میں، چاہے وہ پاکستان بھی ہو، کہیں بھی آپ لے لیں، تو سب لوگ یہی چاہیں گے کہ جی ہمارا بچہ ہماری عزت کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اگر آپ کربلا میں دیکھیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ کیسے اپنے والدین کی عزت کرتا ہے۔ کہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا؟ وہ جب آپ حضرت علی اکبر کو دیکھیں گے۔ اب جب آپ حضرت علی اکبر کو دیکھیں گے تو ایک جوان بیٹا 18 سال کا اپنے باپ سے شہادت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ وہ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ بابا مجھے شہید ہونے کی آپ اجازت دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بچے کیسے آپ کی عزت کریں گے۔ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات آپ کو کیا بتاؤں، مطلب بے شمار باتیں ہیں، بے شمار آپ کو درس، آپ کو ایجوکیشن ملے گی عزاداری امام حسین علیہ السلام سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں پوری دنیا میں بھائی بہن ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک بھائی ہوگا دوسرا بھائی کو لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ پراپرٹی ہے، وہ کوئی بینک بیلنس ہے، باپ دادا کی زمین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لڑ رہے ہیں، دشمنی ہے بھائیوں میں، ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کر رہا ہے۔ مگر جب آپ کربلا کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حضرت عباس علمدار یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے یہ زمین دو، یہ نہیں کہہ رہا مجھے یہ پراپرٹی دو، یہ نہیں کہہ رہا مجھے یہ لقب دو یا مجھے یہ عہدہ دو۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین سے کہ بھائی مجھے اجازت دو تاکہ میں بھی اپنی شہادت جا کے دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو چاہے آپ نماز دیکھیں، چاہے آپ روزہ دیکھیں، چاہے آپ زکوٰۃ دیکھیں، چاہے آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، چاہے آپ اپنے بھائی بہن کو دیکھیں، تو آپ کو ایک بہترین محمد و آل محمد سے ایک بہترین ایجوکیشن آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو سسٹم ملے گا اپنی زندگی گزارنے کا۔ اس طرح کی ماشاءاللہ بے شمار باتیں ہیں کہ جب ہم محمد و آل محمد کو فالو کرتے ہیں اور ایک ہمیں کمپلیٹ زندگی کا ایگزامپل ہمیں ملتا ہے۔ تو اسی طرح ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر سال کہ امام حسین ہماری عزاداری کو قبول کرے، اور جو ہمارے بھائی کربلا نہیں گئے ہمیں لے کے جائے، اللہ ہمیں بلائے، امام حسین ہمیں بلائے، اور جو گئے ہیں تو وہ ہمیں دوبارہ موقع دے زیارت کرنے کا۔ اسی طرح جو ہمارے بھائیوں کو پاکستان میں شہید کیا گیا 12 چنار میں، وہ بھی میں پاکستان حکومت سے ہم نے جلوس نکالا تھا مانچسٹر میں بھی، لندن میں بھی، اور وہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا پاکستانی حکومت سے اور پاکستانی آدمی کہ ہماری جو پروٹیکشن ہوتی ہے وہ ہمیں تھوڑی زیادہ دے ہمارے شیعہ بھائیوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں جلوس سے آگے آپ کو اور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ Thank you.
ابھی تھوڑی دیر میں جلوس شروع ہوگا تو پھر آپ کو دکھائیں گے جلوس بھی. ٹھیک ہے نا, تھوڑی دیر میں ملتے ہیں. اوکے.